تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کامیابی اصل میں ہے کیا؟ آج کے اس سیشن میں، جو کہ ایلن آگسٹین کے ایک بہت ہی زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے مضمون پر مبنی ہے، ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمت، حوصلہ اور ایک شاندار کریئر بنانا، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ سمجھ لیں کہ آج ہم ایک استاد کی طرح ان تمام چیلنجز کا جائزہ لیں گے جو عملی دنیا میں ہم سب کے سامنے آتے ہیں۔ چلیں اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک بالکل نئے ابھرتے ہوئے پروفیشنل کے لیے حقیقی کامیابی کا مطلب آخر ہے کیا؟ کیا یہ بس کوئی بہت بڑا عہدہ یا ٹائٹل حاصل کر لینا ہے، یا کیا اس کا تعلق ہمارے کسی اندرونی سفر سے بھی ہے؟ دیکھیں، کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آخرکار کہاں پہنچتے ہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہم کن راستوں، کن مشکلوں اور کن رکاوٹوں سے گزرتے ہیں۔ اچھا، آج ہم جن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے ہم ابتدائی رکاوٹوں کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کامیابی کے لیے کون سی خصوصیات ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہم حسد اور منفی سوچ کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھیں گے۔ چوتھا پوائنٹ ہوگا عاجزی اور کھلے ذہن کی اہمیت، اور آخر میں بات ہوگی اس بارے میں کہ کامیابی کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مستقل عمل ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، ابتدائی رکاوٹوں کا سامنا، یعنی جب ہمارے پکے ارادے کا ٹکراؤ سیدھا سیدھا مخالفت سے ہوتا ہے۔ سچ بتاؤں تو یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کریئر کے شروع میں سب سے بڑی رکاوٹ شاید ٹیلنٹ کی کمی ہوتی ہے، لیکن نہیں، اصل رکاوٹ ہوتی ہے ارد گرد کے لوگوں کی منفی باتیں، ان کے تانے اور وہ زہریلے رویے جو سیدھا انسان کی خود اعتمادی پر وار کرتے ہیں۔ یقین کریں، کسی کے ابھرتے ہوئے کریئر کو نقصان پہنچانے کے لیے اکثر اوقات بس چند حسد بھرے الفاظ ہی کافی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں انسانی نفسیات کا ایک بڑا ہی دلچسپ پہلو دیکھیں۔ وقت کے ساتھ لوگوں کی باتیں کیسے بدلتی ہیں۔ جو لوگ پہلے دن تنقید کے تیر چلا رہے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے ان کی پرواہ کیے بغیر اپنی محنت جاری رکھی ہے، تو جانتے ہیں 5ویں سال کیا ہوتا ہے؟ وہی حاسد لوگ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ارے ہمیں تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ یہ بہت آگے جائے گا۔ ہے نا کمال کی بات؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے بس ایک مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کامیابی کے لیے ضروری خصوصیات، یا یوں کہہ لیں کہ ایک پروفیشنل کی ذہنی زرہ بختر۔ مضمون کے مصنف کے مطابق کچھ خاص اندرونی خوبیاں ہوتی ہیں جو کام کی جگہ پر بالکل ایک حفاظتی لباس یعنی آرمر کا کام کرتی ہیں۔ مضبوط قوت ارادی، لگاتار محنت اور ایک ایسا لچکدار ذہن جو حالات کے مطابق خود کو ڈھال لے۔ اس کے علاوہ چیلنجز کا ڈٹ کر سامنا کرنے کا جذبہ، لاجواب پرابلم سالونگ سکلز اور کبھی ہار نہ ماننے والی سوچ، یہ وہ تمام ہتھیار ہیں جو اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر کوئی بھی بیرونی تنقید یا تانا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک اور بات جو میں چاہوں گا کہ ہر نیا پروفیشنل اپنے پلے باندھ لے، وہ یہ ہے کہ آپ کا اصل مقابلہ مارکیٹ میں موجود کسی اور شخص سے نہیں ہے، بلکہ خود آپ سے ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ مارکیٹ کے حریف کیا کر رہے ہیں، اس کا ہماری ذاتی ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ مقابلہ بالکل ایک طرفہ ہو جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ سوچ انسان کو اتنی آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنا سارا فوکس، اپنی ساری انرجی دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے صرف اور صرف اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے پر لگا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، منفیت اور حسد کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ، یعنی حاسدوں کے اصل ارادوں کو ڈی کوڈ کرنا۔ دفاتر اور کام کی جگہوں پر عموماً ہمارا سامنا دو بالکل مختلف طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ زہریلے، ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں جن کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، دوسروں کے کانفیڈنس کو گرانا اور اپنے اندر کے چھپے ہوئے حسد کو تسکین دینا۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر قدم پر حوصلہ بڑھاتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ مثبت پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں۔ تو ایک سمجھدار اور کامیاب پروفیشنل بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا وقت اور انرجی صرف اور صرف اس دوسرے مثبت گروپ پر لگائے۔ اب ذرا یہ کوٹ سنیں، یہ میرا پسندیدہ ہے۔ لوگوں کے ایک گروہ کی طرف سے نفرت کیا جانا اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں، کیونکہ ان کی یہ نفرت دراصل آپ کے لیے ان کے چھپے ہوئے حسد کا ثبوت ہے۔ مطلب کمال ہے نا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی منفی باتوں کو دماغ پر سوار کرنے کے بجائے اسے ایک سگنل سمجھیں کہ بھئی میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں۔ یہ منفیت تو دراصل آپ کی کامیابی کی مہر ہے۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے عاجزی اور کھلے ذہن کی اہمیت، یعنی زمین سے جڑے رہنے کا، عاجز رہنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں،
ایک انتہائی حقیقت پسندانہ بات جو کیریئر کے شروع میں ہی سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ حقیقی کامیابی کبھی بھی، اور میرا مطلب ہے کبھی بھی، راتوں رات نہیں ملتی۔ اوور نائٹ سکسیس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے لیے صبر چاہیے، لگن چاہیے اور خاموشی سے لمبے عرصے تک کام کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹی موٹی ناکامیوں پر دل چھوٹا کرنے کے بجائے خود کو اس لمبے اور شاندار سفر کے لیے ذہنی طرح پر تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سیکھنے کا عمل یہ تو کسی خاص عمر یا پوزیشن کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ چاہے کوئی قیمتی مشورہ کسی بہت تجربے کار بزرگ کی طرف سے آئے یا کسی چھوٹے سے بچے کی طرف سے، اگر بات پتے کی ہے تو اسے پوری عاجزی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ ایک سچا اور بہترین پروفیشنل کبھی تکبر میں آ کر فیڈ بیک کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ اپنا ذہن ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، کیونکہ سیکھنے کا موقع تو کہیں سے بھی مل سکتا ہے۔ ایک ابھرتے ہوئے لیڈر کے مزاج کا ایک بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابی کی دل سے عزت کرتا ہے۔ مضمون میں یہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کبھی کسی دوسرے کی کامیابی پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ بالکل درست۔ اگر انسان ہر وقت دوسروں کی محنت پر نکتہ چینی کرتا رہے گا تو وہ دراصل اپنی ہی سوچ کا دائرہ تنگ کر رہا ہے۔ دوسروں کی کامیابی کو کھلے دل سے مان لینا اصل میں اپنی کامیابی کے دروازے کھولنے کی پہلی چابی ہے۔ اور یوں ہم آتے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں حصے کی طرف، کامیابی کا مستقل عمل، منزل کے تصور کو ہی بدل ڈالنا۔ ایلن آگسٹین نے کامیابی کی جو تعریف بتائی ہے نا، وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آئی۔ ان کے نزدیک کامیابی کا مطلب صرف پیسہ کمانا یا بڑا عہدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ کامیابی تو یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک واضح سمت ہو، وہ روزانہ تھوڑی تھوڑی ہی صحیح لیکن ترقی کر رہا ہو، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہو، اور سب سے بڑھ کر جب وہ رات کو سوئے تو اسے اپنے کیے گئے کام پر فخر محسوس ہو۔ بس محنت کا یہی احساس ہی تو اصل انعام ہے۔ اور اسی بات کو مضمون کی ایک قاری پریتی جھا نے اتنے خوبصورت انداز میں سمیٹا ہے۔ وہ کہتی ہیں، کامیابی کوئی منزل نہیں ہے، یہ تو ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ اور سچ پوچھئے تو اس بات نے اس پورے نظریے کی جان نکال کر رکھ دی ہے۔ کامیابی واقعی کوئی فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے جہاں پہنچ کے انسان بس رک جائے۔ یہ تو زندگی بھر کا سفر ہے، اور جو اس سفر کے اونچ نیچ کو گلے لگانا سیکھ لے، سمجھے اس کا راستہ پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جب یہ ایک سفر ہے تو ظاہر ہے اس میں ناکامی بھی آئے گی، اور ناکامی کو ڈیل کرنے کے لیے پریتی جہاں نے ایک بڑا ہی زبردست اور سمپل سا 4 قدموں کا فارمولا دیا ہے۔ نمبر 1، ناکامی کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ نمبر 2، اس سے سبق سیکھیں۔ نمبر 3، ایک نئے جوش کے ساتھ دوبارہ شروعات کریں۔ اور نمبر 4، بس آگے بڑھتے رہیں۔ کیا کمال کا طریقہ ہے نا؟ اگر ہم سب یہ کرنا شروع کر دیں تو ناکامی تو رکاوٹ کے بجائے سیدھا سیدھا کامیابی کی سیڑھی بن جائے گی۔ تو آج کے اس سیشن کو ہم ایک زبردست سے چیلنج کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور میرا سوال ہر اس شخص سے ہے جو اپنے کریئر میں کچھ غیر معمولی کرنا چاہتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ کے سامنے اگلی بڑی ناکامی آئے گی تو کیا آپ اسے ایک رکاوٹ سمجھ کے ہار مان لیں گے، یا پھر آج ڈسکس کیے گئے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اسے کامیابی کی ایک اور مضبوط سیڑھی میں بدل دیں گے؟ فیصلہ 100% آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ سیکھتے رہیں اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں۔